آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا لاہور میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سیشن تھا۔ وہاں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آج ریلی تھی نواز شریف صاحب والی، مریم والی، اس میں وہ اچھا خاصا رش لیا ہے اس ریلی نے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو جبر کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کو پالا پوسا کھڑا کیا، اب وہ جناب آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن ایک کریٹ ہو رہی ہے، تو اس میں تو کسی سیاستدان کا کوئی قصور نہیں تھا، اور اس طرح کے جو انٹریکشن ہے وہ اچھے ہوتے ہیں، سود مند ہوتے ہیں، ہونے چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر بڑی اہم ہے کہ آج ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا لاہور میں طلباء اور اساتذہ کے ساتھ سیشن تھا۔ وہاں وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے۔ یہ خبر پاکستان کے ایک معروف صحافی شاہد اسلم صاحب ہیں، جنہوں نے فیکٹ اینڈ فوکس اینڈ فیکٹ کی احمد رانی صاحب کی فیکٹس اینڈ فوکس جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر ہیلپ آؤٹ کیا تھا، اور انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے جو اثاثے تھے ان کی تفصیل جو جاری کی تھی، اور اس جرم میں شاہد اسلم صاحب کو ایف آئی اے نے گرفتار بھی کیا تھا۔ یہ خبر وہ بریک کر رہے ہیں، اور خبر انہوں نے ٹویٹ کی صورت میں کچھ ٹویٹ کیے ہیں، اور ایک تھریڈ کیا ہے، پورا جو ہے تھریڈ وہ جاری کیا ہے، اور یہ اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو تقریباً 8 بجنے کو ہیں، اور انہوں نے یہ جو پہلا ٹویٹ کیا تھا جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، یہ 6:55 رات کے، اور 23 جنوری یعنی کہ آج کا دن، اور تقریباً آلموسٹ یہ ایک گھنٹہ پہلے یہ جاری کیے گئے تھے انہوں نے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں ان سے رابطہ کر سکوں، اور میرا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکا، اور میں جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی، کس یونیورسٹی کا ان کا وزٹ تھا۔ تو اچھا یہ ہوتا ہے کہ جس رپورٹر نے خبر دی ہے تو آپ اس رپورٹر سے براہ راست رابطہ کر لیں، ادروائز سورسز تو آپ کے بھی ہوتے ہیں، کسی کو پہلے خبر مل گئی، کسی کو بعد میں خبر ملی۔ اب یہ جو خبر ہے یہ بظاہر اس میٹنگ کے جو شرکاء تھے، جو اسٹوڈنٹس تھے یا جو اساتذہ تھے، یہ خبر وہاں سے موسٹ پروبیبلی زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ خبر شاہد اسلم صاحب کو وہیں سے کہیں سے ان کے شرکاء میں سے کسی نے جاری کی ہوگی۔ اچھا، اب اس کے جو باقی ہے جو خبر اگر آپ پڑھیں تفصیل اس کی، یا خبر سے زیادہ جو ٹویٹ ہے وہ پڑھیں، اس میں انہوں نے لکھا کہ سیاستدان رات کو ہمارے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ آپ آئیں، اس مسئلے پہ ہماری مدد کریں، فوج خود کبھی نہیں گئی، یہ خود سیاستدان آتے ہیں اپنے مسئلے لے کر ہمارے پاس بھل صفائی تک یہ ہم سے کرواتے ہیں۔ بلوچ متاثرین جلد وہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ قائد اعظم میں بڑی طاقت ہے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ٹویٹ ہے ان کا، جو تھریڈ کا حصہ ہے، اس میں ہے کہ 3 گھنٹے کا سیشن تھا، ڈی جی آئی ایس آئی ہر طرح کا سوال لیا، ڈی جی آئی ایس آئی نے ہر طرح کا سوال لیا اور جوابات دیے۔ دن 12 بجے سیشن شروع ہوا اور تقریباً 3:30 تک سیشن چلا۔ تقریباً 200 کے قریب طلباء اور اساتذہ شریک تھے۔ کسی کو موبائل اندر لے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ عمران خان کا جب بھی نام آتا حال تالیوں سے گونج جاتا۔ طلباء نے کھل کر سوالات کیے کہ سر کہیں اس سوال ویگو ڈالا تو نہیں آ جائے گا، یعنی اس سوال کے اوپر کوئی ویگو ڈالا تو نہیں آ جائے گا، آپ ہمارے اپنے لوگ ہیں، آپ کھل کر سوالات پوچھیں، کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، آج ڈی جی آئی ایس آئی خود آپ میں موجود ہے، آپ کے سامنے آپ کے سوالات کا جواب دینے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کا جنرل ندیم کا طالب علم کو جواب۔ یہ ہے جی ٹوٹل پورے کا پورا جو تھریڈ ہے۔ اچھا، میں نے پھر یہ کافی دیر میں کوشش کرتا رہا کہ میرا شاہد اسلم صاحب سے رابطہ ہو جائے۔ شاہد اسلم صاحب میرا خیال ہے کہ وہ خود بھی ویلاگر ہیں، ویلاگ وغیرہ بھی کرتے ہیں اپنا، اور یہ ان کی اپنی سٹوری ہے، ان کے پاس جو بھی تفصیلات ہوں گی، پہلا ظاہر ہے کہ یہ ان کی سٹوری ہے، وہ مالک ہیں سٹوری کے، تو وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ فون آپ
کال اٹینڈ نہیں کرتے کہ خبر پوری نہ بتانی پڑ جائے. تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. میں نے صرف جاننا یہ تھا کہ یہ کہاں پر ہوا ہے واقعہ, یا یہ جو اساتذہ ہیں یا جو ملاقات تھی یہ کہاں پہ ہوئی. پھر جب انہوں نے فون نہیں اٹھایا تو میں نے پھر اپنے جو سورسز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا جو DGISI کے قرب و جوار میں موجود ہوتے ہیں. ایک میرے جو دوست ہیں وہ آلموسٹ 4:39 پہ انہوں نے اپنی جو آخری ہوتی ہے نا کال وغیرہ, جو لائن کیا اس کو کہتے ہیں جی, آن لائن سٹیٹس جو ہوتا ہے کہ وہ کب آخری دفعہ لاسٹ آن لائن کب تھے, تو تقریباً وہ 4:39 کے اوپر انہوں نے اپنا آخری آن لائن سٹیٹس ان کا آ رہا تھا. یہ میں نے جب 7:55 کے اوپر جب میں نے یہ ولاگ شروع کیا یا 8 بجنے والے تھے تو تب میں نے چیک کیا تھا آخری. پھر میری ایک اور صاحب سے بات ہوئی جو ظاہر ہے کہ وہ ان معاملات کے نگران ہیں, ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا کہ DGISI صاحب جو ہیں وہ لاہور میں ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ جی لاہور میں ہیں. اور پھر انہوں نے یہ والی بات بتائی, 12 بجے والی بات تھی. وہ کہتے ہیں اب وہ واپس آ گئے ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہے, لیکن آج وہ لاہور میں گئے ضرور تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی مصروفیات کا کوئی علم ہے, تو انہوں نے آگے سے مجھے کہا کہ آپ شاید شاہد اسلم صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کر رہے ہیں. میں نے کہا جی بالکل انہی کا ذکر کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ دیکھیں کہ اتنی تو سچائی ہے کہ وہ لاہور میں گئے تھے. یہ بھی بات درست ہے کہ وہاں پر ان کی ملاقات کچھ ان سے تھی, اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس, ان کے ساتھ ایک سیشن تھا ان کا. اور باقی جو ہے وہ ایکوریسی جو ہے وہ ابھی میرے پاس کوئی اس وقت میں کر نہیں سکتا ہے. یہ ایکوریسی جو چیک ہے یہ میں ابھی کر نہیں سکتا, میرا رابطہ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ میں یا تو DGISI سے انہوں نے پوچھنا ہوگا, یہ میرا خیال ہے, یا پھر جو DGISI کا جو سٹاف ہوتا ہے جو ساتھ ہوتا ہے ان سے بات کرنی ہوگی. تو بطور صحافی جو ہے وہ میں شاہد اسلم صاحب کی جو خبر ہے وہ ایک ذمہ دار صحافی ہیں, لیکن جن صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ یار کہ اس میں مجھے مسالہ تھوڑا سا زیادہ لگ رہا ہے. یعنی وہ خبر بنانے کا انداز سے ان کو ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ جو تالیاں شالیاں اس طرح کی چیزیں ہیں. پاکستان کے اندر ایک جنرل باجوہ صاحب جاتے تھے اور وہ بڑی کلوز جو تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے آخری دنوں میں جو خطاب کیا تھا یا ملاقات کی تھی, وہ 2 ملاقاتیں ان کی بڑی مشہور ہوئی تھی. شاید ایک ہی دن میں انہوں نے کی تھی یا 2 دنوں میں کی تھی. ویسے تو وہ جرنلسٹوں کے ساتھ بھی بڑی بڑی لمبی 8-8 9 گھنٹے کی وہ ملاقات کیا کرتے تھے افطاریوں کے اوپر اور اس طرح کی, اور ملاقاتیں ان کی بڑی طویل ہوتی تھی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہاں سے بات چلی ہے, کلچر ایک چلا ہے. اس کے بعد ہمارے جو نگران وزیر اعظم صاحب ہیں, یہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن بہت ہوتا ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس کی بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف سوال لیتے ہیں, ان کو انجوائے کرتے ہیں, ان کے پورے جواب دیتے ہیں. اور یہ نہیں ہوتا کہ, اور لائیو چل رہا ہوتا ہے, لائیو. تو بہرحال وہ سیاستدان بھی ہیں اور بڑی ان کی کہہ لیں کہ ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے, تو وہ گفتگو کا فن بھی ان کو آتا ہے اور لاجک کے ساتھ گفتگو کرنی بھی ان کو آتی ہے. تو اب لیکن یہ والا جو ہے جنرل ندیم انجم صاحب کا, میری اطلاع کے مطابق جو میں نے پتہ کیا ہے, یہ چیٹم ہاؤس تھا. کہ یہ اس کی چیٹم ہاؤس کی جو وہ بالکل اسی طرح کے جب ایک صحافی کسی سے بات کرتا ہے تو اگر وہ سورس آف دی ریکارڈ کہہ دے تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں کہ یار کہ یہ صرف آپ کی کنزمپشن کے لیے ہے کہ مجھے آپ کوٹ نہیں کریں گے کہ جی مثال کے طور کے اوپر میری اگر وزیر اعظم سے یا میری اگر صدر مملکت سے یا کسی اور بندے سے بات ہوتی ہے, ایون کہ کوئی عام آدمی بھی وہ اگر کہہ دیتا, آپ نے اکثر سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ بی بی سی کو اس شرط کے اوپر ایک ڈاکٹر نے یا کسی نے بتایا کہ نام نہ بتانے کی شرط کے اوپر یہ انفارمیشن پاس کی ہے, تو یہ لکھا جاتا ہے. یہ جو ہم ذرائع بتاتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ نہیں اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہوتے. تو اس میں یہ صحافی جو ہوتے ہیں یہ اخلاقیات کا تقاضا ہوتا ہے, صحافتی اقدار یہ ہیں کہ آپ پھر اپنے سورس کو بے نقاب نہ کریں, یا پھر اگر آف دی ریکارڈ گفتگو ہے, اگر آپ کے سورس نے آپ کو کسی بھی شخصیت نے یہ کہا ہے کہ جی کہ یہ بات صرف آپ کے لیے, یہ آپ نے پرنٹ نہیں کرنی یا اس کو نشر نہیں کرنا, تو
پھر وہ لوگ صحافی عموماً نہیں کرتے اس طرح کی بات. اچھا ویسے کچھ صحافی شیر کے بچے ایسے بھی ہیں انہوں نے آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بھی بتا دی. یوں بھی یہ اس طرح کے لطیفے ہو چکے ہیں. تو اسی طرح چیٹم ہاؤس جو ہوتا ہے اس کی, یا میں اگر پروناؤنس کو ٹھیک کر رہا ہوں چیٹم ہاؤس کو, تو اس کی بھی جو ایک نارمز اینڈ ویلیوز جو ہوتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ باتیں آپ پبلکلی شیئر نہیں کریں گے. اسی لیے موبائل باہر رکھوائے جاتے ہیں. اسی لیے اگر آپ وزیر اعظم سے ملیں, سی ایم سے جا کے ملیں, کسی اس طرح کے عہدیدار سے ملیں, کم از کم یہ پاکستان میں تو کلچر ہے. باہر کا مجھے نہیں پتا, باہر میں بھی ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا. تو وہ فون شون آپ کے باہر اس لیے رکھواتے ہیں کہ جی کہ چیزیں ریکارڈ نہ ہو سکیں. تو یہ جو گفتگو ہے جو باہر آئی ہے یہ بیسیکلی ایک طرح سے جو وہ اصول ضوابط جو تھے, جو جس کو کہتے ہیں نا اخلاقیات جو طے ہوتی ہیں اس طرح کی ملاقاتوں کی ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے. ہمارے لیے تو اچھی بات ہے خبر باہر آئی. ایک رپورٹر کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے کہ وہ تو جو بند کمروں میں ہونے والی ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ اس کا پہلی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بات پبلک کو باہر نکلے, لوگوں کو پتہ چلے. تو یہ شاہد اسلم صاحب کو تو مبارکباد کہ انہوں نے یہ خبر نکال لی, اور ان لوگوں کو بھی داد دینی چاہیے جنہوں نے یہ والی بات بتا دی. تو اب یہ جو ہے صورتحال کہ جی عمران خان صاحب کے نام کے اوپر تالیاں بج رہی ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اس میں سبق ہے یوں کہہ لیں, یا یہ کہ اس میں جو ہے وہ گراؤنڈ ایک ریالٹی چیک ہے. لیکن یہ ایک طرفہ ہے, ایک طرفہ, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا تو وجود ہو اور باقی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ ان کا صفایا پھر چکا ہو. ایسا نہیں ہے. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی جو آج ریلی تھی, اگر آپ نے دیکھی ہو کریم بلاک والی, کریم پارک والی, نواز شریف صاحب والی, مریم والی, اس میں وہ اچھا خاصا رش لیا ہے اس ریلی نے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی ریلی میں کوئی بندہ ہی نہیں تھا. اچھا پھر اسی طرح جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو ادھر گئے ہیں شہباز شریف صاحب جنوبی پنجاب, تو وہ جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر آج ان کا ایک جلسہ تھا, بڑا ہیوی جلسہ ہوا ہے وہاں پہ بھی. تو کہنے کا میں پوائنٹ جو یہاں پر ریز کرنا چاہ رہا ہوں, یا جو میں میرا جو آرگومنٹ بلڈ کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ اپنے میزبان کو, جس نے آپ کو بلایا ہے, جو آپ سے گفتگو کر رہا ہے, جو آپ کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہے, آپ اس طرح کی جو کارروائی کرتے ہیں وہ اس کو امبیرس کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے. اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ یہ کہ جی کہ آپ کسی کے ووٹر ہیں, آپ کی کسی کو لائک کرتے ہیں, اور اگر وہ حال تالیوں سے گونج اٹھا, وہ پتہ نہیں کتنے حال میں تالیاں بجانے والے تھے, کتنے نہیں تھے, کچھ وقت کی وہ اس کی رو میں بہہ گئے یا نہیں بہہ گئے. بہرحال یہ بھی ایک اپنی جگہ کے اوپر تو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ایک حقیقت اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ اس طرح بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں چیزیں جو ہیں وہ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کو جبر کے ساتھ ختم نہیں کیا جا سکتا, یا کسی بھی جماعت کو کے اوپر پابندی لگا کے آپ اس کی جو ایک پبلک کی حمایت ہوتی ہے, عوامی جو حمایت ہوتی ہے یا عوامی مقبولیت ہوتی ہے, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بلکہ یہ تو بعض اوقات زیادہ ری ایکشن کے طور کے اوپر بھی سامنے آتی ہے. تو یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی کی اگر اس میٹنگ میں یہ ہوا جو آج ان کی ملاقات تھی, شاہد اسلم صاحب کی اگر یہ خبر جو ہے وہ, اور یقیناً ٹھیک ہوگی جو انہوں نے دی ہے, تو پھر سر یہ جو ہے وہ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیں وہ کس طرح چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں اور کس طرح یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اب اس کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم سیاست میں تو نہیں ملوث ہوتے, یہ سیاستدان ہمیں کھینچ کے لاتے ہیں. اچھا یہ تھوڑا سا ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ اختلاف میرا, اگر یہ بات انہوں نے کی ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے. میں چونکہ یہ بڑے صحافی ہیں شاہد اسلم صاحب, میں اس لیے یہ والی بات کر رہا ہوں. پہلے میں نے کوشش کی اس کی تصدیق کرنے کی, لیکن اگر یہ بات درست ہے اور ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ بات درست ہے,
کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا ہے کہ جی کہ یہ ہمارے رات کو گوڈوں گٹوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اوکے لگاتے ہوں گے, ہمیں اس پر کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن ایک وقت پاکستان میں آیا تھا کہ جب ان سیاستدانوں نے گوڈے گٹوں کو ہاتھ لگانا چھوڑ دیا تھا اور وہ مساق جمہوریت تھا. تب عمران خان صاحب کو کون لے کے آیا تھا؟ عمران خان صاحب کو اب جو ایک امبیرسنگ سچویشن ہو رہی ہے کہ آپ جاتے ہیں لوگ نعرے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوال ڈی جی آئی ایس آئی سے ایک وہ اس میٹنگ میں بھی پوچھا گیا تھا نا, جو ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے پریس کانفرنس کی گئی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو لایا کون تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس میں غلطیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں, یہ پھر کبھی وقت کے لیے ہم اٹھا رکھتے ہیں. تو جب تک اس سچویشن کو, ان سوالوں کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. وہی بات جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کو کسی سیاستدان کے کہنے کو, ہاں وہ تو سیاستدان تھے بھی نہیں, آپ نے چوز کیا, آپ کے محکمے نے چوز کیا اور جناب ان کے اوپر سرمایہ کاری کی, ان کو جناب بڑھایا, پالا پوسا, کھڑا کیا. اب وہ جناب آپ کے لیے امبیرسنگ سچویشن ایک کریٹ ہو رہی ہے. تو اس میں تو کسی سیاستدان کا کوئی قصور نہیں تھا. اور ہاں یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ اب سیاستدان شاید اس میں اپنے طور کے اوپر حق بجانب ہوں گے, لیکن میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے بھی اچھے نتائج سامنے نہیں آئیں گے. کہ اگر نواز شریف صاحب کا یہ مطالبہ رہا ہے یا مطالبہ ہے کہ جی چونکہ عمران خان کو مساق جمہوریت کے بعد آپ نے 2 پولیٹیکل پارٹیوں کے خلاف کھڑا کیا, ہوا بری پھونک بری جن بنایا اور ہم 2 پارٹیوں کو ڈسکریڈٹ کیا, تو اب اس کو آپ نے سنبھالنا ہے, ہم نے نہیں سنبھالنا. ہم اس کو سنبھالنے کی سکت ہی نہیں رکھتے. یہ جن آپ نے اتنا بڑا بنا دیا ہے کہ, اور ظاہر ہے دیکھیں کہ نہیں سنبھالا جا رہا. تو اس میں وہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہوں گے کہ جی اس مسئلے کا حل یہی ہے. اس زہر کا تریاق جو ہے وہ اسی جوگی کے پاس ہے جس نے یہ زہر دریافت کیا تھا, وہی اس کا تریاق بھی دریافت کرے. تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف یہ مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ اپنے طور پر ان کو ٹھیک لگ رہا ہوگا, پریکٹیکلی بھی ٹھیک ہوگا, لیکن اس کے سیاسی پولیٹیکل سائنس کی جو لاجک ہے اس کے نتائج جو ہیں وہ کوئی اچھے نہیں نکلیں گے. یہ میرا خیال ہے. اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی فوج سے, میرا یہ گمان ہے یا مجھے یہ لگتا ہے, اس کی زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے اوپر آئے گی اگر کوئی کل کو گڑبڑ ہوتی ہے. اس کے سائیڈ افیکٹس اگر جو سامنے آئیں گے تو اس کے ذمہ دار نواز شریف صاحب ہوں گے. باقی اس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, چلتی رہے گی, دیکھیں کیا ہوتا ہے. میری کوشش ہے کہ شاہد اسلم صاحب جو ہے ان سے رابطہ ہو جائے تو مزید بھی ہو سکتا ہے کوئی فردر ڈیولپمنٹ بھی ہو اور کوئی نئی بات بھی سامنے آئے. لیکن یہ ایک آخری بات کہ یہ جو ملاقات تھی یہ لاہور کی مختلف یونیورسٹیز سے کچھ لوگوں کے اسٹوڈنٹس کے ٹیچروں کے نام منگوائے گئے تھے اور ان کو ایک خاص جگہ کے اوپر کسی ایڈیٹوریم میں ایک ہی جگہ کے اوپر مختلف یونیورسٹی والوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ آئیں اور اس گفتگو میں, اس مکالمے میں اپنا حصہ لیں. تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے جو مکالمے ہوتے ہیں وہ اسی وقت سود مند ہو سکتے ہیں جب ان کے اوپر جو ہے وہ بڑے لاجک کے ساتھ گفتگو ہو, کھل کے گفتگو ہوئی ہوگی, لیکن ایک دوسرے کو امبیرس بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ تالیاں بج رہی ہیں کہ اور پھر وہ چڑھانے کی کوشش عمران خان کے نام کے اوپر. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے فیوچر میں, جو جنرل ندیم انجم صاحب نے کہا کہ کوئی ڈالا نہیں آئے گا, آپ ہمارے لوگ ہیں. یہ بھی اچھی خوش آئند بات ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو کسی ٹیچر کو ٹارگٹ کر لیا جائے, کسی اسٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کر لیا جائے. ابھی تک تو اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, اللہ کرے کہ آئندہ بھی نہ ہو. اور اس طرح کے جو انٹریکشن ہے وہ اچھے ہوتے ہیں, سود مند ہوتے ہیں, ہونے چاہیے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.